اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ اس درخواست کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کا معاملہ سن رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف سابق چیف جسٹس کی مبینہ آڈیو کے معاملے پر پاکستان بار کونسل پہلے ہی ایک آزاد کمیشن بنانے کا مطالبہ کر چکا ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونے والی اس اہم سماعت پر تفصیلی قانونی رائے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف قانوندان رشید رضوی اور حامد خان صاحب۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ حامد خان صاحب، ایک ایسی صورتحال آ گئی ہے جس میں ظاہر حکومت کہہ رہی ہے ہم تحقیقات نہیں کر رہے، سپریم کورٹ نے سو موٹو نہیں لیا، آپ کی پہلے رائے تھی کہ جی عدالت ہوئی اس معاملے کی تحقیقات کرا لے، مگر اب جو تحقیقات کے لیے گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کے خلاف سازش ہے اس لیے اس کی تحقیقات کرائی جائے۔ اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں کہ جو پٹیشنز ہیں یہ سارے کے سارے ایک کیس کے لیے سب مہرہ بن رہے ہیں، عدالت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے صرف ایک کیس کے لیے، یہ عدالت کے خلاف سازش ہے۔ کیا کیا جائے اس معاملے کا؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ خواہ درخواست گزار کے خلاف الزامات لگانے کہ وہ کسی کے پراکسی ہیں یا کسی کی پراکسی وار لڑ رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ وہ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے انہوں نے ایک درخواست دی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس میں انکوائری ہو جائے اور اصل حقائق قوم کے سامنے آئے۔ ٹرانسپیرنسی بہت اہم چیز ہے اور اس ٹرانسپیرنسی سے قوم کے سامنے جتنے حقائق ہیں وہ سامنے آتے ہیں، اس سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا۔ اگر عدلیہ کے معاملات بھی اگر قوم کے سامنے آتے ہیں، کھل کر آتے ہیں، ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آتے ہیں، تو اس سے عدلیہ کو نقصان نہیں بلکہ آنے والے وقت میں فائدہ ہوگا۔ ساری نقصان جو کچھ بھی ہوا ہے عدلیہ کو، وہ حقائق کو چھپانے سے ہوتا ہے اور حقائق کو چھپاتے رہنے سے پچھلے 70 سال سے عدلیہ کا نقصان ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کمیشن مقرر کرے یا اور کوئی انداز سے اس کی ساری انکوائری کی جائے تاکہ اصل حقائق قوم کے سامنے آئیں۔ آپ کیا کہیے گا رشید رضوی صاحب، کیا حل ہے اس سارے کے سارے معاملے کا جو الجھتا جا رہا ہے؟ دیکھیں، مسئلہ تو خود عدلیہ اور انتظامیہ اور حکومت اس کو الجھا رہی ہے۔ بہت سے سوالات ہیں جو 2017 اور 2018 کے بعد لوگوں کے ذہنوں میں آئے، بہت سے فیصلے ایسے آئے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں ایک سوالیہ نشان ہے کہ کس حد تک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہماری ہے، کیا وہ ایک دائرے میں رہتی ہے انڈیپینڈنس کے یا اس سے باہر جا رہی ہے؟ اور تو یہ سوال جب تک انویسٹیگیٹ نہیں ہوگا لوگوں کے ذہن میں رہے گا۔ چیف آف آرمی سٹاف کا اپوائنٹمنٹ ہے، پرویز مشرف کی جو لاہور ہائی کورٹ نے کوئٹ کیا ہے اور اس کی اپیل یہاں پڑی ہوئی ہے، اس کی نہ سنوائی۔ یہ سوالات اتنے ہیں، اتنی طویل فہرست ہے ان سوالات کی جوڈیشری سے کہ ضروری ہے کہ جوڈیشری اپنا یہ سارے امپریشن دور کرے۔ پہلے کسی زمانے میں 2 سال 4 سال میں ایک فیصلہ آتا تھا، وہ ڈیبیٹیبل ہو جاتا تھا، لیکن اب تو ہر مہینے کوئی نہ کوئی سوال اٹھتا ہے اور جوڈیشری کی طرف سے اس کا کلیئرنس نہیں ہوتی ہے، اس کو عوام کو نہیں بتایا جاتا ہے، بس وہ اپنے آبزرویشن میں اس میں وکیلوں کو ڈانٹ ڈپٹ، کلائنٹ کو ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو دور کرنے کے لیے، یہ کوشچن مارک ختم کرنے کے لیے اگر کسی بار ایسوسی ایشن نے کوئی اپلیکیشن دی ہے، اس پہ حرج کیا ہے، آپ اس کو انویسٹیگیٹ کر لیں۔ اگر یہ سچ نکلا تو آپ مجھے بتائیں کہ کہاں تک عدلیہ کی آزادی رہی، جھوٹ رہی تو ان لوگوں کو کنوکٹ کریں جن لوگوں نے یہ ٹیپ بنایا ہے۔ لیکن 1% بھی اگر یہ سچ ہے تو یہ کس ڈیپتھ تک جاتا ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ مگر حامد خان صاحب، یہ جو معاملات ہیں، اگر ایک آڈیو کا معاملہ آیا ہے جس میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی پھر تو جدید ٹیکنالوجی ہے، کل کو کوئی بھی آڈیو آ جائے گی، ایڈٹ ہوئی آ جائے گی، اس سب پر کیا کمیشن بنانا شروع کر دیں، سب کی تحقیقات کرانا شروع کر دیں، تو یہ بات کہاں جا کے رکے گی؟ اس طریقے تو بار بار عدالت سے پر یا کسی پر بھی سوالات اٹھتے رہیں گے۔ دیکھیے، اگر صرف آڈیو کا ہی معاملہ ہوتا تو ہم کہتے کہ جی ایک چیز آئسولیشن میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے گا ایک ایفیڈیوٹ کا بھی معاملہ چل رہا ہے جو اس سے پہلے سے چل رہا ہے، جس میں ایک فارمر چیف جج ہے، ایک سپریم ایپلیٹ کورٹ کا ہے، انہوں نے کوئی ایفیڈیوٹ دیا ہے جس کا آج بھی اور کل بھی ذکر ہوا۔
تو کہنے کا مطلب ہے یہ صرف ایک آڈیو کی ٹیکنالوجی دیکھنے والی بات نہیں ہے اس کی حقیقت، بلکہ یہ بہت سارے معاملات جو ایک وقت میں اکٹھے ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے بہت سے شک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، عدلیہ پر حرف آ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ اس میں انکوائری کرنے سے ان سارے معاملات کو طے ہونا چاہیے، شک و شبہات دور ہونے چاہیے اور لوگوں میں اعتماد بحال ہونا چاہیے عدلیہ کے بارے میں۔ کوئی حرج نہیں اگر اس کی جامع قسم کی انکوائری نہ کر لی جائے۔ اور رضوی صاحب، اٹارنی کچھ واقعات 1-1.5 ہفتے کے اندر ہوئے ہیں، بیان حلفی بھی اور جسٹس ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو بھی، اور دونوں میں الزام جسٹس ثاقب نثار کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ جو اٹارنی جنرل کا بیان ہے، یہ جو بات ہے آج عدالت میں کہ ایک کیس کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہ اس بات کو تقویت نہیں دیتا ہے کہ واقعی کیس کے لیے ہو رہا ہے، کیس میں ریلیف لینے کے لیے ہو رہا ہے، اور جن کو ریلیف ملنا ہے اور جن کا کیس چل رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ تو آڈیو لے کے بھی نہیں جا رہے ہیں اور کوئی اور لے کے جا رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس چیز کو تو اپیلانٹ نے بھی چیلنج کرنا چاہیے تھا، جیسے اس کے کیس میں ہوا تھا جناب آصف علی زرداری صاحب کے کیس میں قیوم ملک صاحب کا اور سیف الرحمان کے ڈائلاگ بھی تو ریکارڈ پر آئے ہیں، اور آج سپریم کورٹ نے اس کو کوش کر دیا تھا، کیس کو اپیل الاؤ کر دی تھی باعث کے ہونے پر ججز کے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر انہوں نے نہیں کیا ہے تو یہ باتیں ایک سوال یا نشان تو ابھر رہا ہے جوڈیشری پہ۔ ایک عام آدمی کیا سوچ رہا ہے؟ وہ تو یہ نہیں سوچے گا کہ کیوں نہیں جو لوگ ایگریوڈ ہیں وہ جا رہے ہیں، لیکن وہ تو کہے گا میاں عدلیہ میں تو جو چاہتے ہیں اپنا کام کروا لیتے ہیں، ہم غریب عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ یہ جو پرسیپشن ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا جو ڈیمیج ہوا ہے پچھلے 5-6 مہینے میں، اس دوران جو چیزیں آئی ہیں، اسے کس طرح سے آپ نلیفائی کریں گے، کس طرح سے زیرو کر کے لوگوں کے اندر ایک دفعہ پھر اعتماد اس ادارے کا بنائیں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ یہ اٹارنی جنرل صاحب کہہ تو رہے ہیں کہ 70 سال کا بھی کر لیں، چلیں وہ کر لیں، اچھی بات ہے، اس میں بھی کر لیں کہ کتنے بریف کیس گئے ہیں۔ آج کیا بریف کیس نہیں گھوم رہے؟ صرف ایک ہی کیس میں بریف کیس گئے تھے، اٹارنی جنرل صاحب سے پوچھیں کتنے کیسوں میں جا رہے ہیں۔ یہ اسی وقت ختم ہوگا جب کوئی نہ کوئی پکڑا جائے گا، اس کے علاوہ نہیں ختم ہو سکتا یہ کیس۔ حامد خان صاحب، کیونکہ یہ کیسز اپیل میں ہیں جن پہ سزائیں دی گئی تھی، چاہے وہ نواز شریف صاحب کو یا مریم نواز صاحبہ کو ہوں، جب فیصلہ آ جائے، کیونکہ اپیل جب اس کی سزا کو سسپینڈ کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، جیسے اطہر من اللہ نے ہی جو کیس کی میرٹ ہے اس پر بہت زیادہ سوالات اٹھائے تھے، نیب کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھائے تھے، تو اگر کیس اپیل کا فیصلہ آ جائے تو اسی سے یہ معاملہ سارا کا سارا نہیں ختم ہو جائے گا، یا آپ کے خیال میں ان تمام الزامات کی الگ سے تحقیقات بہت زیادہ لازمی ہے کرنا، جس سے یہ ڈٹرمن ہو کہ جوڈیشری کا کیا کردار تھا؟ دیکھیے، اس میں یہ ایک معاملہ بالکل مختلف ہے، اس اپیل سے الگ رکھ کے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ آیا کوئی کوشش کی گئی۔ میں یہ نہیں کہتا جو فیصلہ کیا گیا وہ کسی دباؤ پہ کیا گیا ہوگا، لیکن بہرحال یہ پتہ کرنا کہ آیا دباؤ ڈالنے کی کوشش ہوئی تھی، اور وہ کوشش کس نے کی تھی اور کس پر ہوئی تھی، تو ان ساری چیزوں کو اگر اس میں مناسب انکوائری ہو کے منظر عام پہ آتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فیصلہ عدالت کا ہوتا رہے گا، اس کو تو اپنے طور پہ کرنا چاہیے، جو اپیل پینڈنگ ہے اس اپیل کو سننا چاہیے، اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ لیکن جو معاملات دوسرے جس کو ہم کولیٹرل کہتے ہیں معاملات سامنے آئے ہیں، ان میں بھی تحقیق ہونی چاہیے تاکہ عدلیہ پر جو الزامات لگ رہے ہیں ان کی طرف انگلی اٹھائی جا رہی ہے، یہ معاملات بھی پبلک کے سامنے ایک اعتماد کی فضا پیدا کرنے کے لیے ایک انکوائری ہو جائے تو بہتر ہوگا۔ مگر رضوی صاحب، کیا ممکن ہے ایسی انکوائری اور ایسا کمیشن جس کا فیصلہ جو بھی آئے، جس کی انکوائری کا رزلٹ جو بھی ہو، وہ سب کو قابل قبول ہو؟ جس کے خلاف ہوگا وہ تو نہیں مانے گا، جس کے حق میں ہوگا وہ مانے گا۔ یہ ہماری کلچر کا ایک حصہ ہے۔ ہمیشہ سے ہم نے حق کے فیصلے مانے، اپنے فیور میں ہوئے
اور جو فیور میں نہیں ہوتے ہیں لوگ اسے کہتے تھے جی جج صاحب بک گئے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہماری ٹینڈنسی، ہماری مورل لیول یہی ہے کہ ہم کبھی حقیقت تسلیم نہیں کرتے. میں نے تو کئی دفعہ کہا کہ اس ملک میں آپ ٹروتھ کمیشن پر بنا کے دیکھ لیں، ایک آدمی بھی آ کے سچ نہیں بولے گا. اس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ اس ملک میں سچ بولنے کا ہے. حامد خان صاحب، پھر اگر کمیشن بن بھی گیا اور سب نے مانا ہی نہیں اس کے جو بھی فائنڈنگز ہوں گی، تو کیا مسئلہ حل ہوگا یا مسئلہ لٹکا ہی رہے گا؟ دیکھیے، مسئلہ جیسے رضوی صاحب نے کہا صحیح ہے، اس ملک میں بڑا مسئلہ ہے کہ جو اپنے خلاف کوئی فائنڈنگ کو قبول نہیں کرتا. بھئی کوئی وہ مانے یا نہ مانے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس قسم کا رپورٹ سامنے آئے گی جو کہ بظاہر کریڈیبل ہوگی، تو عوام کے لیے وہ شاید کریڈیبل ہو اور عوام اس کو مانے، یا تاریخ میں کم از کم اس کی ایک ویلیو ہوگی. کوئی مانے نہ مانے وہ ان کی مرضی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ عوام تک بھی تو ایک بات آنی چاہیے، قوم کے سامنے بھی کوئی حقیقتیں سامنے آنی چاہیے. یہ بحث تو بہرحال جاری ہی رہے گی کہ کتنے لوگ مانتے ہیں، کس حد تک مانی جاتی ہے، کتنی چیز کریڈیبل ہے. یہ بے شک یہ ساری دنیا میں ہمیشہ ہر ایسے واقعات کے اوپر دو آراء رہتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انکوائریاں بند ہو جائیں یا کسی قسم کی کوشش سچ سامنے لانے کی نہ کی جائے. وہ ہر صورت ہونی چاہیے. یہ بات کی بات ہے کہ کون اس کو مانتا ہے یا کون نہیں. بہت شکریہ. سینئر وکلا کی رائے آپ نے سنی.